موت کے وقت ایک بات انسان کی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان مرنے سے چند سیکنڈ پہلے یہ کام کر لیتا ہے وہ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ وہ کام یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر بن خزائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے لوگوں میں نیک شہرت بنا دیتا ہے۔ کسی نے کہا کہ نیک شہرت کیسے عطا کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس طرح کہ اس کے لیے اس کی موت سے قبل نیک اعمال آسان کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کے آس پاس والے اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور اس طرح وہ نیک نامی میں شہرت یافتہ ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ مزہ چکھنا ہے۔ دنیا کی حقیقت انسان کے لیے ایک امتحان گاہ کی سی ہے۔ ہر انسان کو اپنے اعمال کے مطابق اس کا نتیجہ اچھا یا برا ملے گا۔ پھر انسان اپنی موت کو کیوں بلا بیٹھا ہے؟ دنیا کے عیش و عشرت میں اتنا مشغول ہو گیا کہ اس کو موت کی ذرا بھی فکر ہی نہیں رہی۔ یاد رکھیں، موت کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، وہ کہیں بھی کبھی بھی آ سکتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار عشرہ مبشرہ میں وہ ہوتا ہے جن کو جنت کی خوشخبری دنیا میں سنا دی گئی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ عذاب قبر کے خوف سے اس قدر روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی تھی۔ جب بھی کوئی گناہ یا کسی بندے خدا کو تکلیف ہم پہنچا رہے ہوتے ہیں تو 3 باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں اور موت آنی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ کی عبادت، نماز اور قرآن پڑھیں، اچھے اعمال کریں، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک اور صلہ رحمی کا معاملہ اختیار کریں، تو ہی اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی سے نوازے گا اور ہماری قبر کشادہ اور روشن کر دی جائے گی۔ منکر نکیر کے سوالات ہمارے لیے آسان کر دیے جائیں گے۔ اگر اس کے برعکس اعمال برے ہوئے تو قبر انسان پر تنگ کر دی جائے گی جس میں اندھیرا اور گھٹن ہوگی۔ دوزخ کی طرف سے ایک دروازہ کھول دیا جائے گا جس سے دوزخ کا منظر نظر آئے گا۔ جہنم کا لباس اسے پہنایا جائے گا، قبر اس کے لیے دوزخ کا گھڑا بن جائے گی اور قیامت تک کا عرصہ اس پر طویل بنتا چلا جائے گا۔ مرنے سے پہلے انسان کی 2 باتیں اللہ کو بہت ہی پسند ہیں۔ نمبر 1، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، یعنی اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، اپنی کرتوتوں پر شرمسار ہونا، اللہ کی نافرمانی پر شرمندہ ہونا، خود کو خطا کار سمجھنا اور اس بات کا اقرار کر لینا کہ میں گنہگار ہوں، بدکار ہوں۔ نمبر 2، مرنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں اپنے تمام گناہوں سے پکی سچی توبہ کر لینا۔ یہ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں بہت پسند ہیں۔ یہ 2 عمل اللہ تعالیٰ کو اتنے زیادہ پسند ہیں کہ بندہ اپنے گناہوں سے باز آ جائے اور اپنے کیے ہوئے پر نادم و پشیمان ہو، اور گناہ سے توبہ اس وجہ سے ہو کہ وہ گناہ ہے، اس لیے نہ ہو کہ اس میں کوئی جانی و مالی نقصان ہے، اور یہ عزم و ارادہ کرے کہ حتی المقدور دوبارہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ توبہ کے لیے کچھ شرطیں بھی ہیں۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرطوں کو ملحوظ رکھ کر توبہ کرتا ہے تو امید ہے کہ وہ توبہ اس کے لیے مفید اور نافع ہوگی۔ اگر توبہ کرنے والا ان شرائط کا لحاظ نہیں کرتا تو ممکن ہے کہ وہ توبہ مفید اور ثمر آور نہ ہو۔ توبہ کی قبولیت کے لیے کتابوں میں متعدد شرطیں مذکور ہیں، مگر اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو 6 شرطیں بیان کی ہیں وہ نہایت ہی جامع ہیں اور سب کے نزدیک مسلم ہیں۔ وہ شرطیں یہ ہیں: نمبر 1، گزشتہ برے عمل پر ندامت۔ نمبر 2، فرائض و واجبات اللہ تعالیٰ کی چھوٹے ہوئے ہوں، ان کی قضا۔ نمبر 3، کسی کا مال وغیرہ ظلماً لیا تھا تو اس کی واپسی۔ نمبر 4، کسی کو ہاتھ یا زبان سے ستایا اور تکلیف پہنچائی تھی تو اس سے معافی۔ نمبر 5، آئندہ اس گناہ کے پاس نہ جانے کا پختہ عزم و ارادہ۔ نمبر 6، اور یہ کہ جس طرح اس نے اپنے نفس کو اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے دیکھا ہے اب وہ اسی اطاعت کرتے ہوئے دیکھ لے اور توبہ اس طرح کرے: اے میرے معبود، تیرا گنہگار بندہ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے تیرے پاس آیا ہے اور تجھے پکار رہا ہے۔ اگر تو مجھے معاف کر دے گا تو معاف کرنا ہی تیری شان ہے، اور اگر تو مجھے دھتکار دے گا تو تیرے سوا کون ہے جو مجھ پر رحم کرے گا؟ اے گناہوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے انسان، اے تکبر کے میدان میں اپنی غفلت کی باغیں کلی چھوڑ دینے والے، اے خواہش نفس کے ہاتھوں اندھا
بہرا، بدبخت، نامراد اور بیمار ہو جانے والے، اے مالک کو للکارنے والے، اے آقا کی پکڑ سے بے خوف ہو کر اس کی نافرمانی کرنے والے، اپنی خطاؤں سے توبہ کر اور اپنے آقا سے معافی مانگ۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔